قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ المنافقون، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ المنافقون قرآن مجید کے 28ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے، جس کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقولون، وہ کہتے ہیں کہ لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، ان پر مت خرچ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ الگ ہو جائیں۔ تم خرچ نہیں کرو گے تو وہ ظاہر بات ہے انہیں کچھ ملے گا نہیں، تو وہ خود بخود ہٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے خزانے ہیں آسمان و زمین کے۔ یہ جو آسمان و زمین کے خزانے ہیں یہ اللہ ہی کے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اور قول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، اور یہ کہتے ہیں کہ اب جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے، یعنی یہ سورہ مبارکہ کی آیات نازل ہوئیں غزوہ سے واپسی پر، تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو لیخرجن الاعز منها الاذل، تو یہ عزت دار، یعنی جو ہم عزت دار ہیں، اپنے آپ کو عزت دار کہتے تھے نا، تو عزت دار لوگ جو ہیں یہ ان لوگوں کو ضرور بے ضرور شہر سے باہر نکال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑے عزت دار بنے پھرتے ہیں، تو یہ سن لیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ ہی کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ قرآن مجید کی ان 2 آیات کو تلاوت کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر کو جہاں پر ختم کیا تھا وہاں پر سورہ لقمان کی ایک آیت کا تذکرہ تھا کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اور میں نے آپ کو وہاں پر یہ بتایا تھا کہ نارمل جملہ اسمیہ جو ہمارا مین ٹاپک چل رہا ہے، یعنی اس کی ریویژن جو ہماری چل رہی ہے، مین جملہ اسمیہ میں اصل مبتدا کی جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہو، یعنی پہلے کون آتا ہے؟ مبتدا آتا ہے، اور مبتدا کے بعد خبر آیا کرتی ہے۔ ایسے ہے نا، نارمل ترتیب یہی ہے کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر اس کے بعد میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس ترتیب میں تبدیلی کر دی جاتی ہے اور آپ خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، پہلے لے آتے ہیں، اور مبتدا کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ رکھتا ہوں اس ایگزامپل کو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور پھر ان آیات میں اس اسلوب کا کہاں پر ذکر ہے وہ انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو بات 100% سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے بورڈ پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے، علم الساعۃ عند اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ جان لیا ہے، ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ 3 طرز پر آ سکتی ہے۔
وہ یا مفرد ہوتی ہے یا وہ جملہ ہوتی ہے یا پھر شبہ جملہ ہوتی ہے۔ جب شبہ جملہ کا لفظ میں بولوں گا تو آپ کے سامنے فوری طور پہ دو چیزیں آ جانی چاہیے، ایک جار مجرور اور دوسری ظرف اور مضاف الیہ۔ تو یہاں پر مجھے بتائیے کہ آپ کی خبر جو ہے وہ کس طور پہ آئی ہے؟ علم الساعتی، تو یہ مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن گیا، اور عند اللہ یہ اس کی خبر ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے جی؟ یہ خبر مفرد ہے، جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے؟ تو یہ شبہ جملہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور شبہ جملہ میں جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ میں سے اندہ کو آپ دیکھ کے فوراً فیصلہ کر لیں گے کہ اندہ یہ لفظ پاس کے معنی دیتا ہے، اور پاس میں جگہ کا مفہوم جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اسم جگہ یا وقت کا مفہوم دے اسے ظرف کہتے ہیں، اور ظرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اندہ یہ ظرف ہے اور اللہ جو ہے یہ اسم مضاف الیہ ہے۔ تو ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن گئی علم الساعہ کی۔ تو اس کا ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ علم الساعتی عند اللہ، قیامت کا علم، الساعہ قیامت یعنی قیامت کے جو مختلف نام ہیں ان میں سے الساعہ ایک نام ہے۔ ساعتن کے معنی جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے پچھلے کورس میں، مجھے یاد ہے جب میں نے سورۃ الغاشیہ کی آیات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ قیامت کے مختلف نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ تو ساعتن کے لغوی معنی ہوتے ہیں گھڑی کے، تو جب اسے الساعہ ہم کریں گے تو کوئی خاص گھڑی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور پھر قیامت کی گھڑی جو کہ صحیح اصل حقیقی گھڑی ہے اس کے لیے پھر لفظ جو ہے قرآن مجید نے الساعہ بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر جملہ اس کا ترجمہ یوں بن رہا ہے کہ علم الساعتی عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ مبتدا کی اصل جگہ پہلے آنا ہے اور خبر کی اصل جگہ بعد میں آنا ہے، لیکن بعض اوقات ہم خبر کو مبتدا سے پہلے لے آتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ جیسے اسی جملے میں اگر میں یہ تبدیلی لاؤں تو جملہ کیا بنے گا؟ جملہ یوں بنے گا عند اللہ علم الساعتی۔ آپ اگر تھوڑا غور کریں تو آپ کہیں گے ترجمہ تو وہی بن رہا ہے کہ علم الساعتی عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور عند اللہ علم الساعتی، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، ٹھیک؟ یعنی ترجمہ مفہوم وہی بن رہا ہے، لیکن یہاں پر نوٹ کر لیں اس میں آپ دیکھیں آپ کو ایمفسس ملے گا۔ ایمفسس کس حساب سے ملے گا کہ عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے، تقدیم ما حقہ التاخیر، وہ چیز جس کا حق ہو کہ وہ پیچھے آئے اس کو مقدم کر دینا، اس کو اگر مقدم کر دیں، اس کو آگے کر دیں تو یفید الحسرہ والکسرہ والتخصیص، یہ چیز فائدہ دیتی ہے حسر کا، کسر کا اور تخصیص کا۔ یعنی ابھی اس ٹرمینالوجی میں آپ نہ پڑھیں، اس میں ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایمفسس پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اردو زبان میں ہم تاکید کو نارملی ہی کے لفظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ مثلا میں کہوں گا اب اس کا ترجمہ کچھ یوں کروں گا کہ عند اللہ علم الساعتی، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ علم الساعتی عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن میں نے جب عند اللہ علم الساعتی کر دیا تو اس کا ترجمہ بن گیا قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یا اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کو اسلوب پتہ چلا کہ اس طریقے سے اگر آپ تقدیم اور تاخیر کر دیں مبتدا اور خبر میں تو ایک ایمفسس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ جو نارمل قاعدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ مبتدا کی اصل جگہ ہے پہلے آنا، اور خبر کی اصل جگہ ہے کہ وہ مبتدا کے بعد آئے۔ لیکن آپ اگر حسر یعنی تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایمفسس لانا چاہتے ہیں جملے میں، تو آپ خبر کو مقدم کر سکتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ تو یہ مبتدا کے مؤخر ہونے کی ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک وجہ یہ ہے تو کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے آ جائیں گی۔ تو اب میں لاتا ہوں آپ کے لیے یہ آیات جو میں نے سورہ المنافقون میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ منافقین نے کہا کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ الگ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ خزائن السماوات والارض، یہ نوٹ کریں ذرا، للہ جار مجرور آ رہا ہے۔ جار مجرور جب بھی شروع میں آئے گا ذہن میں رکھیے گا، ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور کبھی بھی جملے میں مبتدا نہیں بن سکتا۔ جار مجرور اور ظرف، اب ظرف بھی ایڈ کر لیں ساتھ، جار مجرور اور ظرف کبھی بھی جملے میں مبتدا نہیں بن سکتے، یعنی جملہ اسمیہ میں کبھی بھی وہ مبتدا نہیں بن سکیں گے، وہ ہمیشہ خبر ہی بنیں گے۔
تو ویسے تو ان کی جگہ اصل میں ہے کہ وہ مبتدا کے بعد آئیں، لیکن بعض اوقات ایمفسس کے لیے آپ انہیں مقدم کر دیتے ہیں مبتدا پر. تو للہ یہ جار مجرور، خبر مقدم ہو گئی اور اس کا مبتدا آگے آ رہا ہے خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے للہ اللہ کے ہیں. یعنی لفظی ترجمہ اگر ہم رکھیں نارمل ترتیب کے ساتھ تو یوں بنے گا کہ خزائن السماوات والارض للہ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں. اب میں نے کیا کیا، للہ کو خبر کو مقدم کر دیا اور مبتدا کو مؤخر کر دیا، تو اس سے ایمفسس پیدا ہو گیا جملے میں. اور پھر ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں آسمان و زمین کے خزانے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ عزت دار جو ہیں وہ ان دوسرے لوگوں کو باہر نکال کریں گے شہر سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّهِ الْعِزَّةُ. اب دیکھیں اصل جملہ العزت للہ، العزہ تمام کی تمام عزت، پوری کی پوری عزت. تمام کا ترجمہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ال کی وجہ سے. ال میں آپ کو پتہ ہے کہ کل کا مفہوم بھی ہوتا ہے. دی جس طرح انگریزی زبان میں دی جو ہے وہ دو خاص مفاہیم ادا کرتا ہے، ایک تو پرٹیکولر کا اور دوسرا کلاس کا. ٹھیک ہے، جس طرح جب ہم دا کاؤ کہتے ہیں تو دی کاؤ سے مراد کوئی خاص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی جنس بھی مراد ہو سکتی ہے. تو للہ العزت، پوری کی پوری عزت، تمام کی تمام عزت اللہ کی ہے. العزت للہ، اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا. اور جب میں نے للہ کو مقدم کر دیا اور العزہ کو مؤخر کر دیا تو اب ترجمہ میں یوں کروں گا اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری عزت اللہ ہی کی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت کس کی ہے؟ اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جو ہے وہ جانتے نہیں. تو الحمدللہ یہ کانسیپٹ بھی الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اور قرآن مجید میں آپ کو ایک کانسیپٹ بہت زیادہ ملے گا، اور اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ اسی خبر کو مقدم کیا جائے گا جو کہ شبہ جملہ پر مشتمل ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو تین ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گے، ان تینوں جملوں میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ پر مشتمل ہے. نارمل خبر عام طور پہ کرنا جائز تو ہے، یعنی آپ اسے مقدم کر سکتے ہیں مبتدا پر، لیکن ایمفسس کے لیے جو ہے زیادہ آپ کو اسلوب جو قرآن مجید میں ملے گا وہ یہی ملے گا کہ خبر جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ ہوگی جس کو مقدم کیا گیا ہوگا. جیسے کہ بڑی خوبصورت آیت قرآن مجید کی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس طرح کا اسلوب الحمدللہ آپ کو ملے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا پورشن تھا آپ کے لیے جملہ اسمیہ کا، یہ بھی میں نے کور کر دیا. اب میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ مبتدا جو ہے وہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے جملہ اسمیہ کے رولز کے اعتبار سے کہ مبتدا جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ اکثر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر جو ہے یہ معرفہ بھی آ سکتی ہے اور مبتدا جو ہے وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. تو مبتدا جو اسم محض ہوتا ہے، صرف اسم، ایک نارمل اسم، وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، ذہن میں رکھیے گا. ہاں اگر کسی نکرہ اسم میں تخصیص پیدا کر دی جائے، تخصیص پیدا کر دی جائے تو اب وہ نکرہ اسم جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے. قاعدہ کیا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اکثر، ٹھیک ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اکثر. ابھی میں خبر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ خبر جو ہے وہ بہت ساری جگہ ایسی آ جاتی ہیں جہاں پر ہمارے لیے مجبوری ہو جاتی ہے. جیسے مثلا میں اپنا نام بیان کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں عامر ہوں، تو میں مبتدا اور عامر خبر، تو عامر علم ہے اور علم معرفہ ہوتا ہے، تو میرے لیے پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ میں خبر کو نکرہ لا سکوں. تو میں جملہ یہ بولوں گا کہ انا عامرن، انا عامرن. جیسے یوسف علیہ السلام نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں فرمایا انا یوسفو، انا یوسفو، میں یوسف ہوں. اس میں انا مبتدا ہو گیا، یوسف خبر ہو گئی. وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے. ہاذا مبتدا اور اخی یہ معرفہ، مضاف الی المعرفہ، مضاف الیہ معرفہ ہو گیا تو خبر معرفہ ہوگی. تو خبر آپ کہہ لیں کہ اکثر آپ کو معرفہ مل جائے گی، اس میں آپ نے کوئی اتنا پریشان نہیں ہونا. لیکن مبتدا کا اصل میں نکرہ آنا یہ ایک پریشانی والی بات ہوتی ہے
کہ مبتدا جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مبتدا میں نے جیسے عرض کیا کہ مبتدا کب نکرہ ہو سکتا ہے؟ مبتدا نکرہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس نکرہ اس میں ہم تخصیص پیدا کر دیں۔ تخصیص کہتے ہیں خاص کر دینا۔ خاص وہ تخصیص پیدا کرنے سے وہ مبتدا معرفہ تو نہیں بنتا، لیکن بہرحال معرفہ کے آپ کہہ لیں کہ قریب قریب ہو جاتا ہے۔ مثلا میں اس کی آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی ملازم۔ اب جب ملازم کہتا ہوں تو ملازم کا لفظ جو ہے دنیا بھر کے جو ملازم لوگ ہیں ان پر بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ملازم پر وہ لفظ بولا جا سکتا ہے، وہ بھی ملازم، وہ بھی ملازم، وہ بھی ملازم، وہ بھی ملازم۔ اور اگر دیکھا جائے تو آپ میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ملازم ہیں، جاب کر رہے ہیں تو آپ ملازم ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ملازم کا لفظ جو ہے وہ ایک نکرہ لفظ ہے اور ہر ملازم پر یہ بولا جائے گا۔ اچھا، اب میں اس میں تخصیص پیدا کرتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں مسلمانوں کا ملازم، مسلمانوں کا ملازم، تو اب مجھے بتائیں کہ یہ حالانکہ ملازم معرفہ نہیں ہوا، لیکن اب جو کافروں کے ملازم تھے وہ نکل گئے اس میں سے۔ جب میں نے کہا مسلمانوں کے ملازم تو صرف مسلمانوں کے ملازم مراد ہوں گے، کافروں کے ملازم جو ہیں وہ سب کے سب باہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک تخصیص پیدا ہوگی، معرفہ نہیں ہوا اگرچہ لیکن اس میں تخصیص پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر میں مزید تخصیص پیدا کرنا چاہوں تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں مسلمانوں میں مزید تخصیص میں پیدا کروں، میں کہہ رہا ہوں مردوں کا ملازم۔ تو جب میں نے مردوں کا ملازم کہا تو اب جتنے بھی عورتوں کے ملازم ہیں وہ سب باہر نکل گئے، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ تو اب دیکھیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور پھر معرفہ اس صورت میں بنے گا جب میں کہوں گا کہ زید کا ملازم، تو اب جو ہے وہ معرفہ بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ نکرہ اس میں جب تخصیص پیدا کر دی جائے تو وہ نکرہ جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تخصیص پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں جی، میں آپ کو زیادہ پریشانی میں نہیں ڈالوں گا۔ تخصیص پیدا کرنے کے جو طریقے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، جو کہ نکرہ مبتدا استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی میں نے بورڈ پہ آپ کے سامنے دیکھیں کچھ ایگزامپل رکھی ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور 7 ایگزامپلز رکھی ہیں جو کہ مبتدا نکرہ کو جو ہے وہ ذکر کر رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایگزامپل جو ہیں قرآن مجید کی آیات کے کچھ حصے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے جملے ہیں۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ مبتدا کے لیے اصل ہے کہ وہ معرفہ ہو، لیکن بعض اوقات نکرہ اسم بھی مبتدا بن سکتا ہے، لیکن اس وقت بن سکتا ہے جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے، اور تخصیص پیدا کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جن میں سے موٹی موٹی صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے اس وقت، ہمارے لیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کفایت کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہاں پر عبد مومن، عبد مومن جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے۔ عبد کا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ صفت آ گئی ہے تو اب اس سے صفت آنے سے اس میں تخصیص پیدا ہوگی۔ یہ بالکل جو میں نے آپ کو اگزامپل دی نا کہ ایک مومن بندہ، ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف ہوتا نا عبدن تو وہ کبھی بھی مبتدا نہ بن سکتا، لیکن جب اس کے ساتھ ہم نے صفت لگا دی تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، اور یہ صفت جو ہے یہ لفظوں میں بھی موجود ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات کوئی جملے آپ کو ایسے ملیں گے قرآن مجید میں یا احادیث میں جہاں پر وہ صفت جو ہے وہ محذوف ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں ابھی میں آپ کو نہیں ڈال رہا، جو ہمارے سامنے ٹیکسٹ موجود ہے، جو قرآن مجید میں اکثر ایگزامپلز آئیں گی ان کو ہم سامنے رکھ رہے ہیں۔ نکرہ کی صفت لانے سے تخصیص جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دوسری تخصیص پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نکرہ اسم، یہاں پر رجل مبتدا بن رہا ہے، جب نکرہ اسم اس حمزہ کے بعد واقع ہو، اس حمزہ کے بعد واقع ہو جس کے ساتھ ام میں متصلہ، ام جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے استعمال گرامر میں، ایک ام متصلہ ہوتا ہے اور ایک ام منقطع ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ میں ام متصلہ اور ام منقطع جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ تو حمزہ استفہام کے ساتھ ام جو استعمال ہوتا ہے نارملی وہ ام
متصلہ ہی ہوتا ہے۔ جب نکرہ اس حمزہ کے بعد واقع ہو جس کے ساتھ ام متصلہ استعمال ہو رہا ہو، یہ ایک صورت ہے تخصیص پیدا کرنے کی۔ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے رجل فی الدار، کیا کوئی آدمی گھر میں ہے، ام امرأۃ، یا کوئی عورت، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا تخصیص پیدا کرنے کا۔ تخصیص پیدا کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب نکرہ میں صفت عموم پیدا ہو جائے، یعنی عموم کی صفت پیدا ہو جائے، عموم کی، عام اس کو کر دیا جائے۔ کیسے؟ اس کی ایگزامپل دیکھیں ذرا، اس کا ترجمہ آپ کرنے کی کوشش کریں۔ ما احد خیر منکا، ما احد خیر منکا، کوئی بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے، کوئی بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے۔ جب یہ جملہ میں نے کہا نا تو ذرا غور کریں، میں نے جب یہ کہا کہ کوئی بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے تو میں نے سب کی نفی کر دی کہ نہیں کر دی؟ مجھے بتائیں۔ میں نے سب کی نفی کر دی، یعنی اسے بھی نکال دیا، اسے بھی نکال دیا، اسے بھی نکال دیا، اسے بھی نکال دیا، سب کو باہر نکال دیا۔ اب احد سے مراد کوئی فرد معین نہیں بلکہ مخاطب کے علاوہ سارے افراد مراد ہیں، اور تمام افراد کا مجموعہ جو ہے وہ ایک فرد معین کے ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، اتنی لمبی ڈیٹیل اگر آپ کو مشکل میں ڈالے تو اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ حرف نفی کے بعد آپ کو نکرہ مبتدا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آسان فارمولہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اصل میں نکرہ تحت نفی جو ہے نا، یعنی نفی کے بعد نکرہ لانے سے عموم پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا تھوڑی سی اوپر کی بات ہے، ابھی اسے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ سمپل فارمولہ یہ ہے کہ نفی کے بعد نکرہ اسم مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر اگلی ایگزامپل قرآن مجید سے ہے کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو یہاں پر آسان فارمولہ کہ استفہام کے بعد نکرہ اسم جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی استفہام کے بعد تھا، لیکن یہ استفہام کے ساتھ، حرف استفہام کے ساتھ ام آ رہا تھا، یہ ایک صورت ہوگی۔ یہ نفی کے بعد نکرہ، یہ استفہام کے بعد نکرہ۔ پھر تخصیص پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مضاف الیہ کنسٹرکشن لیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف کے معرفہ ہونے کا سبب کون بنتا ہے؟ مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ خمس صلوات، یہاں پر مضاف الیہ نکرہ ہے، تو اگر یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوا۔ اب اس کو ہم مبتدا بنا کر لا رہے ہیں کہ خمس صلواتی کتبہن اللہ، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا نوٹ کر لے کہ ایک جملہ جو ہے، پورا جملہ یہ آپ کا خبر بن کر آ رہا ہے اور جملہ فعلیہ خبر بن کر آ رہا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی جملہ خبر بن کر آئے گا تو اس جملے میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں آیت کون سی ہے جی؟ دیکھیں، ہنہ کی ضمیر جو ہے یہ صلواتن، نمازوں کے لیے استعمال کی گئی ہے، لہٰذا یہ آیت کا کام دے رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ کہہ لیں کہ مضاف الیہ کی ترکیب سے تخصیص جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اگلی ایگزامپل ہے جی ویل للمطففین، سورۃ المطففین کی آیت کا پہلا آپ کہہ لیں کہ حصہ، اور اسی پیٹرن پہ آپ کو سورۃ الہمزہ بھی مل جائے گی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تو یہاں پر ویلن لفظ جو ہے، اگر ہم ویلن کو، ایک رائے تو یہ ہے کہ ویلن جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر جہنم کی ایک وادی کا نام ہوا پھر تو یہ معرفہ ہوا، پھر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن ویلن کے اگر معنی ہلاکت کے، تباہی کے کیے جائیں تو پھر کس صورت میں یہ مبتدا بن سکتا ہے نکرہ؟ اس صورت میں بن سکتا ہے کہ جب کلام بد دعا پر یا دعا پر مشتمل ہو، دعا یا بد دعا پر مشتمل ہو، تو وہ کلمہ جو دعا یا بد دعا کو ذکر کر رہا ہو وہ نکرہ کلمہ مبتدا بن سکتا ہے۔ ہلاکت ہے مطففین کے لیے، کم تولنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی طرح ایک اور اسلوب بھی سامنے دیکھ لیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی سلام علیکم، سلام علیکم، ایک تو ہے نا السلام علیکم، لیکن جب ہم سلام علیکم کہتے ہیں تو سلام آپ کر رہے ہیں، اصل میں وہ نکرہ اسمی ہے، اسے آپ مبتدا کے طور پہ لا رہے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل بھی گرامر والے دیتے ہیں، لیکن اسے آپ دعا کے طور پہ ہی رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک آخری صورت جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نکرہ
اسم کو مبتدا لانا چاہتے ہی ہیں تو ایک کام کر لیں، مبتدا کو کر دیں مؤخر اور خبر کو کر دیں مقدم۔ ابھی ہم اس سے پہلے مبتدا کو مؤخر کر چکے ہیں اور خبر کو مقدم کر چکے ہیں، لیکن وہ ہم نے کام کیا تھا کس لیے؟ حصر پیدا کرنے کے لیے، ایمفسس کے لیے۔ لیکن اس صورت میں حصر پیدا نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ اس صورت میں صرف یہ ہوگا کہ آپ کا نکرہ جو ہے وہ مبتدا آ سکے گا، ٹھیک ہے؟ فی الدار رجل، یہ ہم اس وقت کہیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ گھر میں کوئی آدمی ہے، گھر میں کوئی آدمی ہے۔ تو اگر آپ کو جار مجرور کے بعد کوئی نکرہ اسم مل رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہ رہے تھے، تو اس لیے آپ نے یہ اسلوب اختیار کیا۔ اور اگر آپ کو جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ کے بعد کوئی معرفہ اسم مل رہا ہو تو وہاں پر اسلوب ہوگا کہ آپ حصر پیدا کرنا چاہ رہے تھے، آپ تخصیص جو ہے وہ لانا چاہ رہے تھے، تخصیصی سینس میں کہ آپ ایمفسس جو ہے وہ اس میں پیدا کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس پوائنٹ کو ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اور یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ آپ سورۃ البقرہ میں شروع میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ اب فی قلوبہم مرض میں دیکھیں، فی قلوبہم جار مجرور تو آپ کا کبھی مبتدا بن ہی نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خبر مقدم ہے، آگے مرض کا لفظ آپ کو مل رہا ہے جو کہ نکرہ ہے۔ اب خبر پہلے آ چکی ہے اور مرض جو ہے وہ آپ کا بعد میں آ رہا ہے، تو یہ مبتدا نکرہ لایا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، یعنی اس طرح بھی اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے، کیونکہ نکرہ لانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بیماری میں اور زیادہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لَهُم جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے جار مجرور ہے، مبتدا کبھی نہیں بن سکے گا، تو یہ خبر مقدم ہے، اور اس کے بعد جو ہے عذاب عظیم یہ مرکب توصیفی ہو کر اس کی آپ کہہ لیں اس کے لیے مبتدا مؤخر بن رہا ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو میں سمری آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک اسم جو ہے نکرہ ہو وہ مبتدا نہیں بن سکتا، ہاں ایک صورت میں بن سکتا ہے جب اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے۔ تخصیص پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے چند طریقے آپ کے سامنے بورڈ پہ موجود ہیں۔ آپ آسانی کے تحت یہ طریقے اس طور پہ یاد کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اس نکرہ کی صفت لے آئیں، تو اب آپ اس نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اس نکرہ کے لیے مضاف الیہ لے آئیں، نکرہ ہی، اس نکرہ کے لیے مضاف الیہ نکرہ ہی لے آئیں، تو اب آپ اسے مبتدا بنا سکتے ہیں۔ آپ استفہام کے بعد نکرہ اسم کو لے آئیں، آپ کا وہ مبتدا بن جائے گا۔ آپ نفی، حرف نفی کے بعد نکرہ اسم لے آئیں، وہ آپ کے لیے مبتدا بن جائے گا۔ آپ خبر کو مقدم کر دیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیں، تو اب وہ نکرہ آپ کے لیے مبتدا بن جائے گا۔ اسی طرح آپ کوئی بد دعا یا دعا کے لیے کلمہ استعمال کریں، وہ نکرہ لفظ ہو، تو وہ بھی آپ کا مبتدا جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو یہ طریقے تھے جی نکرہ مبتدا آنے کی چند صورتوں کے۔ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔